الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ عام طور پہ ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو استغفار کرنا ہے، اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگنی ہے، یہ مومن اس وقت کرتا ہے جب وہ گناہ کرتا ہے۔ تو یہ بالکل صحیح ہے کہ مومن جو ہے وہ استغفار اس وقت کرتا ہے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے، مگر اللہ نے استغفار کو گناہ کے بغیر بھی پسند کیا ہے، حتیٰ کہ گناہ کے بغیر بھی وہ استغفار کرے، بلکہ اللہ نے یہ بھی پسند کیا کہ جب وہ نیکی کرتا ہے تب بھی استغفار کرے۔ تو استغفار جو ہے وہ گناہ کر کے تو کرنا ہی ہے۔ دین ہمارا ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ استغفار جو ہے وہ نیکی کرنے کے بعد بھی کرنا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھنے کے بعد ہمیں یہ سکھایا۔ اب نماز تو ایک بہت بڑی نیکی اور بڑا زبردست عمل ہے، مگر آپ نے ہمیں یہ سکھایا کہ نماز پڑھنے کے بعد تم ایک مرتبہ اللہ اکبر پڑھو اور 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھو، 3 مرتبہ استغفار کرو۔ تو استغفار صرف نیکی کرنے کے بعد نہیں، استغفار صرف گناہ کرنے کے بعد نہیں، نیکی کرنے کے بعد کا بھی عمل ہے۔ حج بھی بڑی عبادت، اتنی بڑی عبادت کہ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ حج کرنے والا گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے رجع کیوم ولدت امہ، جیسے اس دن گناہوں سے پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ تو اتنا زیادہ گناہوں سے پاک بندہ، مگر قرآن پاک میں اس حج کرنے والے کو اللہ نے حکم کیا دیا کہ جب تم عرفات والے دن حج کر لیتے ہو اور اس کے بعد تم مینا کی طرف جاتے ہو، یعنی سارے گناہوں سے پاک ہو کے اب تم مینا کی طرف جب جا رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، کہ تم لوگوں کے ساتھ چلو جیسے لوگ چل رہے ہیں، اور وہاں جا کے تم نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنا ہے۔ تو استغفار اللہ تعالیٰ نے صرف گناہ پہ نہیں کرنے کا ہمیں حکم دیا، استغفار جو ہے نا وہ استغفار جو ہے نیکی کے بعد بھی کرنے والا حکم ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہی وہی نیکی ہے کہ جس نیکی پر انسان استغفار کرے۔ قرآن پاک میں اللہ نے اپنے نیک بندے کا تذکرہ کیا، نیک لوگوں کا تذکرہ کیا۔ ان کی نیکی کیا تھی؟ کہ وہ رات کو عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ یہ وہ لوگ کہ جو رات کو تھوڑا سوتے تھے۔ تو تہجد پڑھنے والے 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جو رات کو اپنی نیند پوری کرتا ہے اور اس کی نیند ڈسٹرب نہیں ہوتی مگر وہ تہجد کے وقت اٹھ جاتا ہے، ایک ہوتا ہے نیند کم کرتا ہے اور عبادت میں رات گزار دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ جو نیند کم کر کے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ یہ وہ لوگ جو بستر پہ رات کو تھوڑا وقت گزارتے ہیں۔ تو رات کو ان عبادت کرنے والوں کی تعریف کی، مگر ان کی تعریف کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ یہ رات کو تھوڑا وقت گزارتے ہیں، اور جب صبح کا وقت آتا ہے نا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، تو پوری رات عبادت کرتے کرتے گزاری۔ تو یہ نہیں کہا کہ بھئی اب دیکھو سارے تو سوئے پڑے ہوتے ہیں، میں عبادت کر رہا ہوں، بلکہ اللہ رب العزت
ان کی یہ تعریف کرتے ہیں کہ جی یہ رات بھر عبادت کرتے ہیں اور پھر جب صبح فجر کا وقت آتا ہے تو اللہ سے معافی مانگتے ہیں. تو یہ استغفار جو ہے صرف گناہ پہ تو کرنا ہی ہے، مگر نیکی پہ بھی استغفار ہی کرنا ہے. سچی بات یہ ہے کہ مشائخ نے اس استغفار کے بہت سارے فوائد بیان کیے جو قرآن اور حدیث میں موجود، اور 5 بڑے فوائد یہ ہیں کہ پہلا فائدہ یہ کہ جو شخص استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کی نرغوں سے نکال لیتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان نے کہا اہلکت الناس بالذنوب، میں نے لوگوں کو ہلاک کیا گناہوں کے ذریعے سے. شیطان کہہ رہا ہے کہ میں نے لوگوں کو ہلاک کیا گناہوں کے ذریعے سے. وَأَهْلِكُونِي بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ وَالْإِسْتِغْفَارِ، لوگوں نے مجھے ہلاک کر دیا جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں. تو استغفار کرنے والے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص استغفار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ کر لیتے ہیں. اسی لیے جو لوگ اصلاح کے لیے مشائخ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ان لوگوں کو سب سے پہلا کام جو کرنے کو بتایا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ استغفار کریں. تو جس نے استغفار پابندی سے کیا اللہ رب العزت اس کو شیطان سے محفوظ فرما لیتے ہیں. استغفار کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص استغفار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے مال اور اولاد میں اضافہ فرماتے ہیں. اور مالی پریشانی پوری دنیا کو اپنے گرفت میں لی ہوئی ہے، ہر بندہ اسی کی پریشانی کی رونا رو رہا ہوتا ہے، مگر اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ محبوب آپ ان سے کہیں کہ میں استغفار کرو، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور پھر فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تم استغفار جب کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا مال کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ. اور ایک اور حدیث میں آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لزم الاستغفار، جو کوئی استغفار کی پابندی کرے گا، جو اپنے اوپر استغفار کو لازم کرے گا، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ اس کو لیے ہر تنگی میں سے راستہ نکالیں گے. ومن کل ہم فرجا، اللہ اس کو ہر غم میں سے نجات دیں گے. وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اس کو وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. تو استغفار کے ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت انسان کو مال اور اولاد میں اضافہ دیتے ہیں، بلکہ مال اور اولاد کی پریشانی نہیں، ہر تنگی میں سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکالتے ہیں. ہمارے ایک جاننے والے دوست خود فرماتے ہیں کہ جی ڈپریشن کا مریض، اور ڈپریشن کے لیے 4 گولیاں کھاتا تھا کہتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ چاروں ایسی پاورفل گولیاں تھیں، اللہ اکبر، کوئی عام بندہ ایک گولی بھی کھا لینا تو کئی گھنٹے سوتا رہے گا. اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے ایک مرتبہ، میری والدہ صاحبہ ویسے ہی تھوڑی سی پریشان تھی تو میں نے ایک گولی ان کو دی کہ آپ ایک یہ کھا لیں، نیند اچھی آ جائے گی. اور انہوں نے ایک کھائی، وہ 16 گھنٹے تک سوتی نہیں. تو کہنے لگے کہ میں ایسی 4 کھاتا ہوں پھر بھی نیند صحیح نہیں آتی ہے، اتنی زیادہ میرے سر پہ ڈپریشن سوار. کہنے لگے آخر کو میں نے یہ سوچا کہ میں استغفار کرتا ہوں، تو میں ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ استغفار کرتا تھا. کسی شیخ نے مجھے یہ بتایا. کہنے لگے 4 گولیاں ڈپریشن کی کھانے کے بعد بھی جس کو نیند نہیں آتی تھی، اس استغفار کی برکت سے یہ ہوا کہ گولیاں بھی چھوٹ گئی اور نیند بھی زبردست آنے لگی. اور یہ ڈپریشن والے لوگ ہوتے ہیں ایک دوسرے کو بڑا جانتے ہیں، ڈپریشن کے مریض کہتے ہیں اپنے سارے یہ ڈپریشن والے جو دوست سب کو میں نے بتایا کہ اصل دوائی تو ڈپریشن کی استغفار کرنا ہے، کہ اللہ نے وعدہ کر لیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہر تنگی میں سے راستہ نکالتے ہیں۔ تو استغفار کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان سے نجات عطا فرماتے ہیں، ایک فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ مشکلوں کو آسان کرتے ہیں۔ مال کے ذریعے سے مدد کا وعدہ قرآن میں کر لیا، بیٹوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں۔ بیٹے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک بیٹا ہی ہوتا ہے صرف، ایک مدد کرنے والا بیٹا ہوتا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ کئی مرتبہ بیٹے ہونے کے باوجود بھی انسان بیٹوں سے خالی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا تم استغفار کرو گے تو تمہاری مدد اللہ تعالیٰ کریں گے، مال کے ذریعے سے اور بیٹوں کے ذریعے سے۔ استغفار کرنے کا مشائخ نے ایک اور فائدہ بھی بیان کیا ہے کہ جو شخص استغفار زیادہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی عزتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اللہ کے سامنے استغفار کرنا، جب انسان گناہ کے بغیر استغفار کرتا ہے تو در حقیقت انسان جو ہے وہ اللہ کے سامنے عاجزی بیان کر رہا ہوتا ہے۔ معافی جب آپ مانگ رہے ہیں گناہ پہ نہیں، نیکی پہ، تو آپ اپنے آپ کو جھکا رہے ہیں، اور جس نے اپنے آپ کو جھکایا اللہ کے نبی نے اس سے وعدہ کیا کہ اللہ اس کی عزتوں میں اضافہ فرمائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکائے گا اللہ اسے بلندیاں عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے بڑے بزرگ گزرے ہیں، آپ کے زمانے میں قحط آ گیا، لوگ پریشان تھے، علماء سے پوچھا کہ جی اتنا قحط آیا ہوا ہے، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، فصلیں ختم ہیں، کھانے پینے کو کچھ مل ہی نہیں رہا ہے، ہمارا کیا بنے گا؟ علماء نے فرمایا کہ ہمارے اس شہر میں کوئی بڑا گناہ گار ہے جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت رکی ہوئی ہے۔ اب جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اللہ والوں میں بھی بڑے اللہ والے، ان تک یہ بات پہنچی کہ جی علماء فرمانے شہر میں کوئی بہت بڑا گناہ گار ہے، اس کی وجہ سے اللہ کی رحمت رکی ہوئی ہے۔ یہ بات سنتے ہی آپ شہر سے باہر تشریف لے گئے اور باہر جا کے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ جو شہر کا سب سے بڑا گناہ گار تھا وہ شہر سے باہر نکل گیا ہے، اب آپ اپنی رحمت برسائیں۔ فرماتے ہیں کہ میرے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے بارش بھی برسائی، اللہ نے مجھے اپنا قرب بھی، اپنی ولایت بھی عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ تو جس نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکایا اللہ تعالیٰ اس کو عزتیں دیتے ہیں۔ جو استغفار کثرت سے کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ تو 5 فائدے مشائخ نے بیان کیے استغفار کے، اور پہلا فائدہ یہ کہ وہ بندہ شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پریشانیوں سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ اس کی مدد مال سے بھی کرتے ہیں، بیٹوں سے بھی کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے پیارے محبوب نے وعدہ کیا جو استغفار کو اپنے اوپر لازم کرتا ہے ہر تنگی میں سے اللہ راستہ نکال دیتے ہیں۔ اور استغفار کا تیسرا فائدہ یہ کہ جو شخص استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ استغفار کا ایک اور فائدہ حدیث پاک میں آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو شخص استغفار کثرت سے کرتا ہے اس کو ہر طرف سے خوشخبریاں ملتی ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، کبھی یہاں سے خوشخبری تو کبھی وہاں سے خوشخبری، کیسی مزے کی زندگی ہم سب چاہتے ہیں جی کہ جی بری خبر نہ آئے، اچھی خبر کہیں سے آئے۔ تو جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے اچھی خبریں ملیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت کو پائے۔ اس لیے مشائخ کچھ ایسے بھی گزرے ہیں جو صبح شام استغفار پہ لگے، انہوں نے کہا جی اصل کام کرنے کا یہ ہے کہ اس سے زندگی بھی آسان ہے، اس سے آخرت بھی آسان ہے۔ اس لیے اس استغفار کو خوب کثرت سے کیا جائے، ہر طرف سے انسان کو خوشخبری ہی ملتی ہے۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے اس شخص کا
جو ایک عورت سے محبت کر بیٹھا. نیکی کے جو زمانے تھے، شروع کے جو اسلامی تاریخ کے جو قرون تھے، جو زمانے تھے، اس کی بات ہے تو ماحول پورا نیکی کا تھا. ہر گھر میں نیکی ہوتی تھی. مگر یہ نوجوان کسی لڑکی سے محبت کر بیٹھا. بڑا اس کا دل تھا کہ کیسی طرح سے ملاقات ہو جائے. بڑی مشکلوں سے اس نے ملاقات کرنے کی کوئی ترتیب، پیغام بھیجا. اس لڑکی نے بھی منع کیا کہ اللہ کے بندے کوئی ملاقات ممکن ہے. بہت اس کے اصرار کرنے پہ اس نے کہا بھائی ایک ہی طریقہ ہے، اگر تم کبھی مجھ سے ملنا چاہتا ہے یا فلاں تاریخ کو، یہی ہو سکتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد جب سب سو جاتے ہیں، عشاء کی نماز کے 2-3 گھنٹے بعد جب سب سو جاتے ہیں، تو گھر کے باہر آ جانا، تو میں خاموشی سے باہر آ جاؤں گی، تجھ سے ملاقات کر لوں گی. عشاء کی نماز سے اس کے گھر کے باہر کھڑا ہو گیا کہ جی جس وقت بھی آئے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ. رات بالکل جب تاریک ہو گئی، ایک شخص نہیں ہے، ایک آواز نہیں ہے. سوچ رہا تھا اب تو اتنے گھنٹے ہو گئے، آ ہی جائے گی، اب بھی نہیں آئی. پھر 2-3 گھنٹے اور گزرے تو اب اس کو یقین ہوا کہ جب تو فجر قریب ہے اور فجر کی اذان ہو گئی تو پھر تو اس نے کوئی نہیں آنا ہے، پھر لوگ ہی لوگ ہر طرف ہوں گے. فجر کی اذان ہو گئی اور وہ کوئی نہیں آئے. اب ہر گھر میں نیکی تھی، ہر بندے کو نیکی کا پتہ تھا. اس کو پتہ یہ تھا کہ یہ سارا جو کچھ کیا میں کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے. تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر یہ پوری رات جو میں اس ایک عورت کے انتظار میں گزار دی، اگر یہ ایک رات میں اللہ کی عبادت میں گزارتا تو میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا. اس کو بڑی شرم آئی اپنے اس عمل پہ کہ کرنا مجھے کیا تھا اور کر میں کیا رہا تھا اس رات کو. اس نے اللہ سے معافی مانگی، استغفار کی کہ یا اللہ کمزور آدمی تھا، غلطی کر بیٹھا. اب اس نے تو اللہ سے معافی مانگ لی، اس کو کیا پتا تھا کہ یہ معافی مانگنے والا اللہ کے یہاں کیا ہے. معافی مانگنے کے بعد نیت بھی کر لی کہ جی اب جاتا ہوں نیکوں کی بستی میں اور وہاں کچھ وقت لگا کے آتا ہوں، اللہ والوں کے پاس جاؤں گا تو تھوڑا سا اس دل کو صاف کروں گا، یہ میں نے غلط کام کیا ہے. جا رہا تھا راستے میں تو ایک بڑے بزرگ تھے، وہ بھی اسی راستے کی طرف جا رہے تھے، مگر انہوں نے وہاں اس بستی میں نہیں جانا تھا، انہوں نے کہیں اور جانا تھا. انہوں نے کہا کہ جی جتنا وقت ساتھ ہے تو ساتھ چلتے ہیں. گرمی کے دن تھے، دونوں ساتھ چلنے لگے. تو جب ساتھ چلے تو ایک بادل تھا، اس گرمی میں اس بادل نے ان دونوں پہ سایہ کر لیا. تو یہ نوجوان سمجھ گیا کہ جی اتنے بڑے اللہ والے میرے ساتھ ہیں تو انہی کی وجہ سے اللہ نے رحمت کر دی. بزرگ جو تھے وہ بھی یہی سمجھے کہ جی اللہ نے اپنی مدد کی ہے، اپنی رحمت ہم پہ کر دی ہے. یعنی ان بزرگوں کو بھی یہ اس بات کا اندازہ یا اس بات کی سوچ نہیں آئی کہ یہ نوجوان کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. دونوں چلتے گئے، دونوں یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ بزرگوں کی برکت ہے کہ جی بادل جو ہے اس نے دونوں پہ سایہ کیا ہوا ہے. آگے گئے، جب وہ راستہ الگ ہونے کو آیا، بادل ساتھ ساتھ ہی جا رہا تھا، جب راستہ الگ ہونے کو آیا تو دونوں یہی سوچ رہے تھے کہ اب یہ بادل تو بزرگوں کے ساتھ ہی جائے گا. اللہ کی شان، بادل جو ہے وہ اس نوجوان کے ساتھ چلے گیا. اللہ اکبر. بزرگ واپس آئے کہ نوجوان تو بہت عبادت کچھ کرتا ہے. اس نے کہا ذرا بھی نہیں. تو آنسو سے آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ میں تو بڑا گناہگار ہوں، بڑی غلطی کر کے آج نکلا ہوں کچھ. اس نے کہا اچھا. اس نے کہا ہاں بس اللہ سے معافی مانگی ہے، میں نے استغفار کیا ہے کہ یا اللہ اب نہیں کروں گا یہ غلطی، اس لیے نیکوں کی بستی میں جا رہا ہوں. اور بزرگوں نے کہا کہ یہ استغفار کرنے والا، معافی مانگنے والا، اس کی اللہ کے یہاں بڑی عزت ہے. تو جو شخص توبہ کرتا ہے، معافیاں مانگتا ہے، اللہ اکبر، اپنی آخرت تو صحیح کر ہی لیتا ہے، اللہ سے دوستی کر لیتا ہے. اس استغفار کرنے پہ دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے. تو استغفار کرنے کے 5 فائدے مشائخ نے بیان کیے ہیں، بڑے فائدے. پہلا یہ کہ جو شخص استغفار کرتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کو شیطان سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جو شخص استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ مال اور بیٹوں سے اللہ نے مدد کرنے کا وعدہ کر لیا۔ تیسرا یہ کہ جو شخص استغفار کرتا ہے اللہ اس کو عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ اور چوتھا کہ جو شخص استغفار کرتا ہے اللہ رب العزت اسے خوشخبریاں دیتے ہیں۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے ایک تھیوریٹیکل سوال کیا کہ حضرت اگر اس دنیا سے سارے اللہ والے جو ہیں اللہ تعالیٰ اٹھا لیں ان کو، کوئی اللہ والا باقی نہ رہے۔ سوال کیا تھا کہ حضرت اس دنیا سے سارے اللہ والے چلے جائیں اور ایک شخص ہوئے جس کو یہ شوق ہو کہ میں اللہ کا قرب حاصل کروں۔ اب یہ اللہ کا قرب جو ہے یہ تو اللہ والوں کی صحبت میں حاصل ہوتا ہے، ان کی مجالس میں جانے سے حاصل ہوتا ہے، تو اب اللہ والے ہیں ہی نہیں، تو کیا کوئی شخص اب بھی اللہ کا مقرب بن سکتا ہے، اللہ کا ولی بن سکتا ہے؟ تو حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوال کے جواب میں تھوڑا توقف فرمایا اور فرمایا کہ جو بہت استغفار کرے گا وہ اب بھی اللہ کا محبوب بن سکتا ہے۔ تو استغفار کرنے والا یہ واقعتاً اللہ کا مقرب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ استغفار کرنے سے تمہارے سینے چمک اٹھتے ہیں۔ تو ہم صبح شام ہر بزرگ سے یہی سنتے رہتے ہیں کہ جی استغفار درود شریف کی 10ویں پڑھ لیا کرو، مگر ہم اس کو بہت ہی لائٹ سمجھتے ہیں کہ جی چلو نماز اور روزہ اور زکوٰۃ اور یہ چیزیں تو ہیں، میں یہ استغفار کیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر اس کا تذکرہ جو قرآن اور حدیث میں ہوا ہے اس پہ ہماری نظر پڑے تو اللہ اکبر ہم صبح سے شام تک یہ استغفار کرتے رہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بلکہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا اپنے پیارے محبوب کو کہ ہم لوگوں پہ عذاب نہیں بھیجیں گے جب تک کہ آپ ان میں ہیں، اور اے محبوب ہم لوگوں پہ عذاب اس وقت تک بھی نہیں بھیجیں گے جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے۔ اس لیے آج کے جو حالات ہیں جہاں مسلمان فلسطین میں پس رہے ہیں، ان کا قتل عام ہو رہا ہے، ظالم ظلم کی انتہا کر رہا ہے، ہر ایک کے کانوں میں بچوں کی چیخیں گونج رہی ہیں، عورتوں کی چیخیں گونج رہی ہیں، اور یہ ہر چیز آج کے اس دور میں آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ جو وہاں نہیں ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے، جو یہاں ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے، اور اس کو دیکھنے کی وجہ سے یہ بے بسی اپنے عروج پہ ہے کہ ہم اپنے ان بھائیوں کے لیے کچھ کر نہیں سکتے، مگر اگر وہاں جا کے ان کے شانہ بشانہ کھڑے نہیں ہو سکتے تو ہم استغفار تو کر سکتے ہیں کہ جی ہم نے کچھ نہیں کیا، اس پہ تو استغفار کر سکتے ہیں، اور ہم اس بات پہ بھی استغفار کر سکتے ہیں کہ جی اللہ نے وعدہ فرمایا کہ جو شخص استغفار کرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر مشکل میں سے راستہ نکالتا ہے۔ تو اس استغفار کرنے کی برکت یہ ہوگی کہ ہماری جو کوتاہی کہ ہم اپنے بھائیوں کی مدد نہیں کر پا رہے، یہ اس کے لیے بھی استغفار، اس پہ بھی معافی ہے، اور اس استغفار پہ اللہ نے مشکلوں سے راستہ نکالنے کا وعدہ کیا ہے، تو یہ مشکل سے بھی راستہ نکلے گا، اور اللہ نے عذاب سے بچنے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں چاہیے تو اس سے بھی زیادہ کچھ کریں، مگر استغفار تو کم از کم کریں کہ اللہ سے معافی مانگیں کہ یا اللہ جو کچھ مجھے کرنا چاہیے وہ میں کر نہیں پا رہا ہوں۔ یہ استغفار جو ہے بڑے بڑے گناہوں کو دھونے کا ذریعہ ہے، بڑی بڑی مشکلوں سے نکلنے کا ذریعہ ہے۔
ہمارے ایک جاننے والے خود اپنا یہ واقعہ سناتے، کہنے لگے کہ اتنا پریشان تھا کہ ایسی پریشانی آئی مجھے، ایسا لگ رہا تھا کہ پورا خاندان ہر ایک سے الگ الگ ہو جائیں گے، سب سے رشتہ ٹوٹ جانا ہے، کوئی حل نظر آ نہیں رہا۔ کہنے لگے جب ساری چیزیں کر لیں اور سارا مسئلہ حل ہونے کو تھا ہی نہیں، کوئی راستہ، ہر راستہ بند ہو گیا، انہوں نے کہا جی میں پھر استغفار اب کروں گا اور سارا وقت استغفار کروں گا، بس اور کچھ میں نے کرنا ہی نہیں ہے۔ اب جذبات میں آ کے فیصلہ کر لیا کہ بس سارا وقت استغفار ہی کرتا رہوں گا، جو اتنی اس کے فضائل آئے ہیں کہ جی اللہ نے راستہ نکال ہی دینا ہے کوئی، اور اتنے عرصے سے نکل نہیں رہا تو اب سارا وقت استغفار کروں گا، یہ نیت کر لیں۔ حالانکہ ایک بندہ سارا وقت کر نہیں سکتا ہے، اس نے سونا بھی ہے، اس نے کھانا بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، کام کاج بھی ہے، مگر اس نے نیت کی کہ بس جو میرے پاس وقت ہے سب وقت میں یہی کروں گا۔ کہتے ہیں اتنے عرصے سے، مہینوں سے سر پہ یہ پریشانی سوار تھی اور وہ حل نہیں ہو رہی تھی، استغفار اتنا کثرت سے کیا نہیں، نیت کی، جس دن یہ نیت کی اللہ نے اس نیت پر ہی یہ مشکل کو آسان کر دیا۔ اس مشائخ نے فرمایا کہ اگر یہ امت مل کے اللہ سے استغفار کرے تو بڑی سی بڑی مشکل بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دور کر دیں گے، راستہ نکل آئے گا، کچھ نہ کچھ راستہ پتہ چل جائے گا۔ تو یہ وقت اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کا بھی ہے، جو ہاتھ سے مدد کر سکتا ہے ہاتھ سے مدد کرے، جو الفاظ سے مدد کر سکتا ہے الفاظ سے مدد کرے، اور جو استغفار سے مدد کر سکتا ہے وہ استغفار سے مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کی اس تکلیف میں اللہ ان کی مدد فرمائے، ظالموں کے ظلم سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے، غاصبوں کے غصب سے ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بچوں کی حفاظت فرمائے، بہنوں کی حفاظت فرمائے، بوڑھے لوگ جو وہاں ہیں اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں۔ اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، غافل کیا کچھ ایسا ہوس نے جہان کی، غافل کیا کچھ ایسا ہوس نے جہان کی، جو سانپ نفس کا ہے وہ مارا ہی نہیں ہے، جو سانپ نفس کا ہے وہ مارا ہی نہیں
نہیں ہے توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی رحمت کا اس کی کوئی کنارہ ہی نہیں ہے رحمت کا اس کی کوئی کنارہ ہی نہیں ہے توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دعا کر لیجئے سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اللہ برے دن سے محفوظ فرما اللہ بری رات سے محفوظ فرما میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما اللہ سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما اللہ نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما میرے مالک در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا اللہ شیطان کو ہم پہ مسلط ہونے سے روک دیجئے میرے مالک آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے اللہ تیرے کمزور بندے ہیں اللہ کبھی شیطان ہمیں غلط راستوں پہ ڈال دیتا ہے اللہ کبھی ہماری خواہشات ہمیں غلط راستوں پہ لے جاتی ہے اے اللہ ہمارے لیے گناہ چھوڑنا بڑا مشکل کام ہو گیا اللہ آپ کے لیے گناہ چھڑوانا آسان ہے میرے مالک گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے ہوا و حرص والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما اے اللہ گناہ کر کر کے اے اللہ بال سفید کر بیٹھے دل سے آ کر بیٹھے
اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ آپ کے پیارے محبوب نے ہمیں بتایا کہ بنی اسرائیل کا زیادہ گناہگار بندہ تھا، اللہ اس نے زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی، آپ کو آپ کی رحمت کا واسطہ دے کے پکارا، آپ نے فرمایا میں نے اس کو بھی معاف کیا، اور اگر یہ اس وقت جب میری رحمت کا واسطہ مجھے دے رہا تھا پوری دنیا کے گناہگاروں کے لیے معافی مانگتا، میں پوری دنیا کو معاف کر دیتا۔ اے اللہ ہم بھی آپ کو آپ کی رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ میرے مالک میں نیک نہ بن سکا، اللہ تیرے نیکوں میں آ کے بیٹھ گیا ہوں، اللہ نیک نہ بن سکا، اللہ نیکوں میں آیا بیٹھا ہوں، اللہ نیکوں کی برکت سے اللہ ہمیں بھی نیکی نصیب فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے اللہ ہمیں بھی اپنی محبت کا ایک قطرہ نصیب فرما، اللہ اپنے پیارے محبوب کی محبت نصیب فرما، اللہ نماز کی حضوری نصیب فرما، اللہ سجدے کا سرور نصیب فرما، اللہ رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما۔ میرے مالک جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ خاص طور پہ ہمارے بھائی فلسطین میں اللہ ظالموں کے ظلم کے اندر ہیں، اللہ ان ظالموں سے انہیں نجات نصیب فرما، اللہ ان ظالموں سے نجات نصیب فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری ان بہنوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ان بھائیوں کی حفاظت فرما، اللہ جو بزرگ وہاں ہیں اللہ ان کی بھی حفاظت فرما، اے اللہ جنہوں نے ہماری زمین غصب کی ہے اے اللہ ہمیں ان سے نجات عطا فرما، اے اللہ ان کفر کا منہ کالا فرما، اے اللہ اسلام کا بول بحالا فرما، اللہ جو اس راستے میں شہید ہوئے اے اللہ ان کی شہادت کو قبول فرما، میرے مالک اپنی رحمت کی نگاہ فرما، اللہ ہم تیرے بے بس بندے ہیں، اے اللہ اپنے بھائیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکے، اے اللہ قیامت کے دن ہمارے اس حال پہ ہماری پکڑ نہ فرما، اے اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، میرے مالک کرم کے فیصلے فرما، اے اللہ کیا کریں تو کیا کریں، کس سے مانگے کس سے مانگے کس سے مانگے، کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ آئے دن اللہ بچوں کو خون میں نہاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ عورتوں کے سر سے چھتوں کو اڑتے ہوا دیکھ رہے ہیں، میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، میرے مالک کرم کا فیصلہ فرما، اے اللہ رحمت کی نگاہ فرما، اے اللہ آپ کو آپ کے پیارے محبوب کے آنسوؤں کا واسطہ اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، اے اللہ رحم فرما، میرے مالک کرم کے فیصلے فرما، اے اللہ اس زمین فلسطین پہ اپنی رحمت کی نگاہ فرما، اے اللہ ہم مسلمانوں کو ایک ہونے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ایک ہونے کی توفیق نصیب فرما، میرے مالک کرم کے فیصلے فرما، اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما، اللہ الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا، میرے مالک اپنی رحمت سے سلجھا، اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما، میرے مالک اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ حرم مکی کی بھی حفاظت فرما، اللہ حرم مدنی کی بھی حفاظت فرما، اللہ حرم اقصیٰ کی بھی حفاظت فرما، میرے مالک ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما،
اللہ اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما۔ میرے مالک ہمارے عزیز اقارب، رشتہ دار، مشائخ، اساتذہ، والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، جو حیات ہے اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ اللہ جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ www.darsequran.com